اور خطاب کرنے کے لیے خود رب کائنات تمام انبیاء کی روحوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب کائنات سیرت النبی کے عنوان پر سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے فرماتا ہے، اے انبیاء کی روحوں، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، سیاست بھی دوں گا، فراست بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، کلمہ بھی دوں گا۔ جا کر دو کام کرنے ہیں، پہلے تو جا کر اپنی قوم کے سامنے میری وحدانیت کا اعلان کرنا ہے اور کہنا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور سارے انبیاء کو مخاطب ہو کر کائنات کا رب فرما رہا ہے۔ دوسرا پیغام ہر نبی نے جا کر دینا ہے، لوگوں ہم آئے ہیں نبی بن کر، ہمارے بعد ختم الرسل آئے گا، ہم آئے ہیں نبی بن کر، ہمارے بعد امام الانبیاء آئے گا، ہم آئے ہیں نبی بن کر، ہمارے بعد ختم نبوت کا تاج پہن کر آمنہ کا لال آئے گا، ختم نبوت کا تاج پہن کر عبداللہ کا در یتیم آئے گا۔ جس دور کے اندر اللہ کا محبوب پیغمبر ختم نبوت کا تاج پہن کر محمد الرسول اللہ کا اعلان کر دے، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا، ختم نبوت کا بھی اقرار کر لینا، محمد الرسول اللہ کے کلمے پر ایمان بھی لیا۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتحقيق والإيقان، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي هو حي موجود مع الروح والجسد في القبر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت شوق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. آج 12 ربیع الاول کی رات ہے اور جمعے کی رات ہے. دو نسبتیں ہیں اور ایسا مقدس وقت ہے کہ جس کی مثال زمانہ ازل سے دیتا آ رہا ہے، ابد تک دیتا رہے گا، کہ نبی علیہ السلام کی مدح سرائی اور سیرت النبی کے عنوان سے محفل ہے، اور پروردگار عالم کا ہم سب پر بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ ہمیں رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے مسجد کے اندر جمع فرما دیا. جس بندے کا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا اور سننا اور اس محفل میں بیٹھنا عبادت ہے، وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. بہت ساری تقاریر اور نعت خوانی ہو چکی ہے. مجھے وقت دیر سے بھی ملا، مختصر بھی ملا، اس لیے میں گفتگو بھی تھوڑی سی کروں گا.
لیکن گفتگو وہ کروں گا جس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو عقیدے کی بات سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اور ہم پیغمبر کی ولادت کو مانتے ہیں۔ مانتے؟ جو بندہ اپنے نبی کی ولادت کو مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ آج رات وہ رات ہے کہ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں سیرت النبی کے عنوان پر بولنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے نبی کی سیرت کا جو جملہ نکالا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، ورنہ سیرت پر اگر بیان کرنے کے لیے خطبہ بیٹھ جائیں، لکھنے کے لیے قلمدان بیٹھ جائیں اور مدح سرا اشعار لکھتے لکھتے ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ساری زندگی بیت جاتی ہے، پیغمبر کی مدح سرائی بیان کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے، آخر میں آ کر شاعر کو تھک ہار کر یہ لکھنا پڑتا ہے اس وقت میں کہ جب ہاتھ کے اندر سقط نہیں رہتی، قلم کے اندر جنبش نہیں رہتی، بیان کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی، آخر میں آ کر یہی کہتا ہے کہ آقا تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ نبی کے سیرت کا یہ بحر بے کراں ہے جس کا دوسرا کنارہ تلاش کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی سیرت آج سے نہیں شروع ہوئی، ہمارے زمانے سے نہیں شروع ہوئی، اور نبی کی سیرت تابعین اور صحابہ کے زمانے سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ اللہ کا قرآن اٹھائیے، اللہ نے تو اس کائنات کو بھی بنایا ہے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، اپنے محبوب پیغمبر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں وہی گفتگو کروں گا جو کار آمد ہوگی، میں وہی بیان کروں گا جو ہمارے کام آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ میں نے تفسیر کا مطالعہ کیا، ذخیرہ احادیث کو اٹھا کے دیکھا ہے، چونکہ میں دین کا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، حدیث بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے 2 اجتماع دیکھے ہیں، رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، عالم ارواح کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو جمع فرمایا، عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحیں، ساری پاکیزہ روحیں جمع ہیں۔ رب کائنات اعلان کرنا چاہتا ہے، رب کائنات خطاب کرنا چاہتا ہے، ارے کیا حسین منظر ہوگا کہ مجمع جمع ہونے والا انبیاء کا ہے، مجمع جمع ہونے والا نبیوں کا ہے، مجمع میں آنے والے لوگ وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے رسول ہیں، ان کو رب کائنات نے اپنی دعوت پر بلایا ہے، ان کو رب کائنات نے سیرت کے عنوان پر جمع فرماتا ہے، اور خطاب کرنے کے لیے خود رب کائنات تمام انبیاء کی روحوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب کائنات سیرت النبی کے عنوان پر سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے فرماتا ہے، اے انبیاء کی روحوں، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، سیاست بھی دوں گا، فراست بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، کلمہ بھی دوں گا۔ جا کر 2 کام کرنے ہیں، پہلے تو جا کر اپنی قوم کے سامنے میری وحدانیت کا اعلان کرنا ہے اور کہنا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور سارے انبیاء کو مخاطب ہو کر کائنات کا رب فرما رہا ہے۔ دوسرا پیغام ہر نبی نے جا کر دینا ہے، لوگوں ہم آئے ہیں نبی بن کر، ہمارے بعد ختم الرسل آئے گا، ہم آئے ہیں نبی بن کر، ہمارے بعد امام الانبیاء آئے گا، ہم آئے ہیں نبی بن کر، ہمارے بعد ختم نبوت کا تاج پہن کر آمنہ کا لال آئے گا، ختم نبوت کا تاج پہن کر عبداللہ کا در یتیم آئے گا۔ جس دور کے اندر اللہ کا محبوب پیغمبر ختم نبوت کا تاج پہن کر محمد الرسول اللہ کا اعلان کر
तमाम रसूल, तमाम पैगंबर अपनी नबूवत को छोड़ देना, अपनी रिसालत को छोड़ देना, खत्मे नबूवत का भी इकरार कर लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पर ईमान भी ले आओ। ऐसे तो मजा नहीं आएगा। जो नबी की सीरत सुनकर खुश हुआ है वो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कुरान अजीम के अंदर देखा अल्लाह ने एक एहसान जतलाया, जबकि सारी कायनात को देखा मालिक ने कोई एहसान नहीं जतलाया। जिंदगी दी है, सूरत दी है और सारी नेमतें दी है जो अल्लाह ने पैदा कर रखी है, लेकिन किसी का एहसान नहीं जतलाया। कभी मालिक ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे खाना दे दिया है, मेरा एहसान है, मैंने तुझे जिंदगी दी है, मेरा एहसान है, मैंने तुझे वालिदैन दिए, कहीं नहीं जतलाया। लेकिन कुरान की एक आयत बयान करके रब्बे कायनात ने सारी कायनात को झंझोड़ा है। इस उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ा है। होश करो, होश के नाखून लो। मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। मैंने तुम्हारे दरमियान वो रसूल मबऊस कर दिया, वो पैगंबर भेज दिया जिस पैगंबर की उम्मत में पैदा होने के लिए, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआएं करते चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल करते हैं। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मालिक ने कहा ए महबूब पैगंबर मांगो क्या मांगते हो, बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की है। तो अल्लाह के महबूब पैगंबर ने कहा रब्बा देना ही चाहता है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, देना ही चाहता है, अपना रसूल अता कर दे, अपना पैगंबर अता कर दे। और इस उम्मत के अंदर पैदा होकर इंसान शुक्र अदा नहीं करता, जबकि रब्बे कायनात फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना अलल मुअमिनीना अलल मुअमिनीना तवज्जो अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब्बे कायनात फरमाता है मैंने इंसान को सब कुछ दिया, कायनात को बनाया, आसमान को बुलंदी दी, जमीन को पस्ती दी और चांद को चांदनी दी, सितारों को जगमगाहट दी, अंबिया को नबूवत दी, इंसान को इंसानियत दी। सारी कायनात का खजाना मैंने इंसान की झोली में डाल दिया। फिर मैंने अपने खजाने की तरफ तवज्जो की, मैंने अपने खजाने की तरफ नजर डाली, सब कुछ उसी तरह मौजूद था। तवज्जो मैं जो जुमला सीरतुन नबी के उन्वान पर आपके हवाले करना चाहता हूँ। रब कहता है, मालिक कहता है, परवरदिगार कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। जब मैंने अपना महबूब पैगंबर, जब मैंने अपना लाडला पैगंबर, जब मैंने अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, जब मैंने खत्मे नबूवत का ताज पहनाकर अपना महबूब लोगों के दरमियान मबऊस कर दिया, फिर अपने खजाने की तरफ देखा, दुनिया की हर चीज मौजूद थी, मोहम्मद जैसी हस्ती मौजूद। सीरत इतनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज लोग बात तो करते हैं और इस्लाह करते हैं, इस्लाह मुआशरा के नाम पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती है, लेकिन दो चीजें हैं देखो शरीयत के अंदर। एक है जो मैं बात कर रहा हूं मेरे वजूद पर नजर आए, दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं मेरे अंदर भी वही बात होनी चाहिए। दो पहलू, जो मैं बात कर रहा हूं मेरे जिस्म पर नजर आनी चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूं मेरा दिल भी उसी बात पर मुतमईन हो, मैं उस पर अमल करूं। लोग अमल नहीं करते, गुफ्तगू लंबी लंबी कर देते हैं, इसलिए अमल की जरूरत है। और दावत फिक्र यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न है और मिशन भी है। जश्न वाले जश्न मनाए, कोई नहीं रोकता, लेकिन जश्न के साथ साथ अगर मिशन भी अपना लिया जाए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। रोज़े अक़दस के अंदर अल्लाह का महबूब पैगंबर भी इंशाअल्लाह राजी हो। इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा आवाज नहीं है। अमल की जरूरत है, दुआ है बदरगाह रब्बुल आलमीन अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कमा हक़्क़ुहु अमल पे राह होने की तौफीक नसीब फरमाए। वरना नबी की सीरत वो है
ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سلسلہ اور اس کی شناخت اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت وہ ہے، آپ کا مقام وہ ہے کہ ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی اور رب کائنات میرے محبوب پیغمبر کے استقبال کے اندر کائنات کے سامنے، لوگوں کے سامنے، زمانے والوں کے سامنے، قریش والوں کے سامنے میرے محبوب پیغمبر کے معجزات کا اظہار کر کے گویا پیغمبر کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے رسول آئے، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے تاکہ اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت کو مضبوط کر سکے۔ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ پیش کیا، بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے اقرار کر لیا۔ حضرت ابراہیم معجزہ دکھاتے ہوئے جسم نبوت سمیت آگ کے اندر تشریف لے گئے، رب کائنات آگ کو مخاطب کر کے کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرا مہمان آ رہا ہے، نقصان نہیں پہنچانا۔ میں نے دیکھا ہر نبی نے معجزہ پیش کیا ہے، کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ لوگوں نے اقرار کیا، کچھ لوگ خاموش رہے، لیکن جب میرے نبی کی سیرت کی باری آئی، میرے نبی کی ولادت کی باری آئی، میرے نبی کی بعثت کی باری آئی، اللہ نے معجزات وہ عطا کیے جو کائنات والوں کو زمانے والوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا، اور دل ایسے بدلے کہ جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے آج ان کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی کو سیرت رب نے وہ عطا کی ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے کائنات میں اندھیرا تھا، میرے نبی کے آنے سے اجالا ہو گیا۔ میرے نبی کو رب کائنات نے استقبال کے طور پر معجزات وہ ظاہر کیے ہیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں صبح کا وقت ہے، ولادت کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، جیسے وقت قریب ہوا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں کہ میرے لال کی آمد کی خوشی میں، میرے لال کی آمد کے استقبال نے رب کائنات نے ساری کائنات میں اتنا نور پھیلا دیا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنارے ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ رب کائنات اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو وہ مقام عطا کیا جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کے صدقے سے اس دنیا میں آیا ہے۔ دعا ہے بدرگاہ رب العالمین اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔